اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ تو آج کے ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہے۔ یہ ایک بہن کا سوال تھا اور مجھے سوال کافی اچھا لگا کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ ایون میں خود اپنی جرنی میں جب کوئی بات دل میں ہوتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور اس کے اندر جب میں درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے خود بھی ہوتا ہے کہ کب یہ مسئلہ حل ہوگا اور کب یہ معاملات طے پائیں گے۔ خاص طور پہ جب ہم درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں کسی مقصد کے لیے، ایک تو آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا نا کہ چلو ہم پہ کرم ہوگا اور کہیں نہ کہیں آپ کو امید ہوتی ہے کہ سب کچھ بدل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو اس طرح کے اگر کیس میں ہم ویٹ کریں تو وہ زیادہ ویٹ اس طرح نہیں لگتا، پرابلمٹک نہیں لگتا۔ لیکن جب ہمیں بہت شدید طلب ہوتی ہے کسی چیز کی، اگر آپ 2 منٹ کے لیے کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں آپ کو نہیں اچھا لگ رہا، وہاں سے آپ نکلنا چاہ رہے ہیں اور کوئی کہے کہ 5 منٹ بس رہ گئے، یوں امیجن کر لیں کہ چھوٹے بچے جب اسکول کی چھٹی ہونے والی ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ 5 منٹ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کے لیے وہ جو ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کو جانا ہوتا ہے وہاں سے، وہ 5 منٹ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ بالکل ویسے ہی جب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے جب بیش بہا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ہمیں گزرنے کا، وہ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم گزر گیا، بہت زیادہ وقت گزر گیا، بس ہمیں چیز مل جانی چاہیے، تو وہ وقت گزارنا ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب آپ اسپیشلی اپنے مائنڈ کا ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ اچھا ہم اس پرابلم سے نکل جائیں، ہمارے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو وہ ٹائم، وہ جو ویٹ، انتظار کرنا جو ہے اس کا اندر وقت گزرتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اچھے لمحے ہوتے ہیں وہ ایک دم گزر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایکچولی وقت کی رفتار وہی ہے جو اس کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو وقت کی رفتار ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے احساسات، ہماری خواہشات، کہ ہماری پرائورٹی کیا ہے اس ٹائم، ہم کس چیز کو فوقیت دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اب ان بہن کا کامنٹ میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میریکل کے ساتھ درود پاک کی تعداد اور ڈیز بھی بتایا کریں کہ کتنے دن بعد یہ اثر کرتا ہے۔ میرا 1 مہینہ ہوا، میں روزانہ 1000 درود ابراہیم اور استغفار 7000 پڑھتی ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز گائیڈ می۔ اب دیکھیں یہ جو انہوں نے پورا ایک میسج لکھا ہے اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 1000 دفعہ درود پاک بھی پڑھی ہے، 1 مہینہ یعنی 30 دن بھی ہو گئے، وہ جو 30 ڈے چیلنج میں نے دیا تھا، اگر تو یہ اس کو فالو نہیں بھی کریں تو چلے 30 ڈیز تک ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا اور استغفار بھی پڑھا۔ دیکھیں ہر کسی کی لائف جو ہے نا اس کے اندر کچھ آبسٹیکلز ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ میں ان کی پوری سٹوری تو نہیں جانتی، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس کو 2 طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ 2 طریقے سے ایسے کہ ایک ان کی خواہش یا جو بھی ان کے معاملات ہیں جو یہ حل کرنا چاہ رہی ہیں، اور دوسری طرف وہ چیزیں جو اکثر اوقات ہمیں نظر نہیں آ پاتی یا وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں تو ہمارا فوکس بڑی چیز کے اوپر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی چیز جب تک پوری نہیں ہوگی تو ہمارے لیے وہ جو آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ معنی تو کہیں نہ کہیں رکھتی ہیں لیکن ان پہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ہماری مین چیز یہی ہوتی ہے جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا گول ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے اور ہمارا اسی کی طرف دھیان ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اول تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو چیزیں ان کی، کیونکہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ اگر یہ اتنا درود پاک اور اتنا استغفار کر رہی ہیں تو ان کی لائف میں پرابلمز حل نہیں ہو رہی ہوں گی۔ اور اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھاتی ہوں میں آپ کو، یعنی پہلا طریقہ اور پہلی بات تو یہ ہوگی کہ شاید وہ جو ایم ہے ابھی اس کو ٹائم ہے جو یہ اچیو کرنا چاہ رہی ہیں، اور بہت ساری بلیسنگز ہیں جو ان کے آس پاس چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور وہ ہوتی بذات خود بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمارا گول اچیو نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیں وہ باقی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو میرے حساب سے یہ اسمپشن ہے، میری بذات خود میری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اس کے اندر ایک انسان کی ایگزامپل لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان ہے وہ کسی کیچڑ میں گر گیا ہے۔ اب جب وہ کسی کیچڑ میں گر گیا ہے تو اس کے کپڑے بھی کیچڑ سے بھر گئے ہیں، اس کے ہاتھ، اس کی ہتھیلیاں اور اس کے پاؤں، اس کی جوتی، وہ سب کیچڑ سے بھر گئی ہیں، یہاں تک کہ اس کے بالوں پر بھی کیچڑ لگ گیا ہے۔ اب انسان کو ظاہر سی بات ہے شاور لینا پڑے گا، اپنے کپڑے چینج کرنے پڑیں گے، تو یہ ساری چیزیں ایک دم تو نہیں جا کے شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے گا نا۔ ظاہر ہے کہ پہلے اس کو اپنے ناپاک کپڑے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ صاف بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کرے گا، پہلے وہ ان کپڑوں کو اتار کے سائڈ پہ کرے گا، پھر
جو اس کے چہرے پر گند ہے، جو کیچڑ اس کے چہرے پہ لگا ہے اسے ہٹائے گا تاکہ اسے کچھ نظر تو آئے. ہو سکتا ہے یہ پہلا مرحلہ ہوتا کہ اس کے چہرے پہ اتنا کیچڑ بھر جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں نہ کھلتی، تو ظاہر ہے وہ پہلے اپنی آنکھوں کو صاف کرتا تاکہ وہ کچھ دیکھ تو پائے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہیں. پھر اس کو اپنے بال بھی دھونے پڑنے تھے. تو ہر چیز دیکھیں، جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے ارد گرد کتنی پرابلمس ہیں جو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے. ہمیں نہیں پتہ کہ کتنے دشمن ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو چاہتے ہیں بس کسی طرح ہم ناکام ہو جائیں. ایک کہانی بڑی چھوٹی سی اور بڑی خوبصورت تھی کہ ایک جگنو ہوتا ہے اور ایک سانپ ہوتا ہے. جگنو کے پیچھے سانپ چلی جا رہا ہوتا ہے اور جگنو کہتا ہے اس کو رک کر کہ کیا میں تمہاری غذا ہوں؟ سانپ کہتا ہے نہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں میری طرف سے کوئی فائدہ حاصل ہونا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تمہاری میری مدد چاہیے؟ اس نے کچھ بھی نہیں ہو تم. پھر اس نے کہا تم میرے کیوں پیچھے پڑے ہو، کیوں مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ تو سانپ نے جواب دیا کہ مجھے تیرے چمکنے سے مسئلہ ہے. ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہمارے دکھ سے ان کو صرف خوشی ملتی ہے، ہماری اچھائیوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی اچھائیوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری ان کی زندگی میں دور دور تک کوئی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کو ہمارے چمکنے سے مسئلہ ہے. ایون ان کو ہمارے اچھے حالات دیکھ لینے سے بھی، ہم ذرا سا جتنے مرضی فرض کریں ہم پہ پرابلمز ہو لیکن ہم ذرا سا ہنس بھی لیں گے نا تو ان سے وہی برداشت نہیں ہوگا. وہ بس چاہیں گے کہ ہم ہر وقت روتے پٹتے رہیں اور ہمارے مسئلے بس ہمارے ارد گرد ہوں اور ان سے ان کو بس تسکین ملتی رہتی ہے. ہمارے غم سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ ہمیں غم ملے گا تو ان کی تجوریاں بھر جائیں گی پیسوں سے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے غم سے ان کو بس دلی سکون مل رہا ہوتا ہے. تو بات بتانے کی ہے کہ آپ کی زندگی میں پتہ نہیں ایسے کتنے ان گنت دشمن ہوں جن کو آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اور وہ سب کے سب لوگ آپ کی لائف کے اندر آ کر آپ کو پریشان کرنا چاہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کے رکھا ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب تک کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے کہ ہم اس سے بچ گئے ہیں تب تک ہم شکر نہیں ادا کرتے. جیسے اگزامپل لے لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کسی ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہم بچا لیا. ویسے ہماری زندگی میں روزمرہ میں پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہم تک پہنچتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایون یہ جو ایک دھچکا سا ہے نا لگتا ہمیں جس پہ بعد ہم شکر ادا کرتے ہیں، ایون وہ تک اللہ تعالیٰ میں محسوس نہیں کرواتے اور ہماری زندگیاں اسموتھلی چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پریشانیاں مشکلات ہمیں اپروچ نہیں کری، وہ کر رہی ہوتی ہیں، ہر وقت کر رہی ہوتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہوتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا صبر رکھیں، تحمل رکھیں. میں بہت خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ درود پاک اتنی تعداد میں پڑھ رہی ہیں، استغفار اتنی تعداد میں پڑھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ آپ پہ کرم نہیں ہو رہا یہ میں بالکل نہیں مان سکتی. آپ کا گول یا جو بھی آپ کی چیز آپ اچیو کرنا چاہ رہی ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا. اور اگر میں اس کہانی کا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کارڈ کو پلٹا کر اگر ہم دیکھ لیں، کہانی کا دوسرا رخ دیکھ لیں، تو وہ کچھ یوں ہے کہ جو آپ استغفار درود پاک پڑھ رہی ہیں 1 مہینے سے ماشاءاللہ لگاتار، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی توفیق دیں، آمین. ہم سب کو دیں، آمین. تو آپ کے اعمال میں یہ سب لکھا جا رہا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اکثر لوگوں کی جرنیاں یہی ہوتی ہیں کہ وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کسی مسائل سے، اور پھر جب وہ لگاتار پڑھتے رہتے ہیں کرم ایسا ان کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھر وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، پھر انہیں دنیا کی کوئی خواہش اور طلب نہیں رہتی. تو آپ کے اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ہم آخرت میں ہی جانیں گے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دیکھیں، دنیا میں گولز اچیو کرنا کوئی بری بات نہیں، ہم اللہ سے مدد لے کے گولز اچیو کر رہے ہیں نا، کوئی برائی نہیں ہے. لیکن وہ یہی بات ہے کہ ایک طرف آپ کے سامنے بہت سارا سونا رکھا جائے اور دوسری طرف پیتل رکھا جائے تو ظاہر ہے ہم سب سونے کو ہاتھ لگائیں گے، پیتل کو نہیں. یہ دنیا کی مثال بالکل پیتل جیسی ہی ہے. ہم پیتل کی دعائیں مانگ رہے ہیں. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ تو اپنی نیسیسٹیز اور اپنی خواہشات کے لیے دعا نہ مانگیں، بالکل مانگیں، ہم سب کا حق ہے. اللہ نے کہا مجھ سے مانگو میں دوں گا تمہیں. لیکن سٹوری کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے اتنا درود پاک پڑھا، اتنا استغفار پڑھا، اس سے آپ کے گناہ بخشے، یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے، اور انشاءاللہ آپ اس چیز کو کنٹینیو رکھیں، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. دیکھیں ہر کسی کی قسمت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر کسی کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کوئی شخص ایک دوائی ڈاکٹر اس کو بس 1 ہفتے کے لیے کھانے کو دیتا ہے، کسی شخص کو ڈاکٹر دوائی 1 مہینہ 3 مہینے کے لیے دیتا ہے. جیسے جب مجھے وٹامن ڈی اور ہڈیوں کا اچھا خاصا ایشو ہوا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے 3 مہینے تک وٹامن ڈی کھانے کو دی تھی، جس سے 3 مہینے بعد جب میں نے چھوڑا مجھے پھر سے تکلیف ہوگی. تو اس کا مطلب ہے میری باڈی کو بھی مزید ان دوائیوں کی ضرورت ہے. تو ہر کسی کے معاملات، ہر کسی کی بات الگ ہوتی ہے.
اور میرا یقین ہے اس بات پہ کہ جتنا صبر کر کے ہماری دعائیں ایکسیپٹ ہوتی ہیں اتنا بڑا اجر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا. تو بالکل ویسے ہی ہے کہ جتنا آپ صبر کر رہی ہیں اور جتنا درود پاک پڑھتے جائیں. دیکھیں شیطان کا تو کام ہے آپ کو مایوس کرنا، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی زندگی میں کرم ہو رہا ہے. اگر نہ ہوتا تو یقین جانیں کہ آپ اگلی دفعہ بھی درود پاک نہ پڑھ پاتی. یہ کم کرم ہے کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے گولز کو اچیو نہ کریں. وہ بھی اچیو کریں، دنیا آخرت ہر طرح کے گولز کو اچیو کریں، لیکن ٹرسٹ می آن دس، پہلی دفعہ قبول ہو رہا ہے تو دوسری دفعہ توفیق اللہ کی وجہ سے مل رہی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں پہلی دفعہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ایک دو دن درود پاک ملتا ہے پڑھنے کو، ایون کوئی چھوٹا درود پاک بھی ان کو ملتا ہے ایک دو دن پڑھنے کے لیے، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کرم ہی ہے آپ کے اوپر کہ آپ یہ سب پڑھ رہی ہیں، ورنہ اگر آپ پہ کرم نہ ہوتا تو آپ بالکل بھی یہ سب نہ پڑھ پاتی. میں آپ کو جج نہیں کر رہی، نہ میرے اندر اتنی حیثیت ہے کہ میں کسی کو جج کروں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ اس جرنی کو کنٹینیو رکھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت کرم کر رہے ہیں، بہت زیادہ. اور دیکھیں میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کی بادشاہت نہ ہے نہ میری اوقات ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں اپنے ایکسپیرینس سے اور لوگوں کی باتوں سے جو سنی ہیں، ایکسپیرینس لوگوں کی، کہ جتنا صبر کر رہے ہیں، جتنی باتیں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں، وہ ساری چیزیں میری طرف سے نہیں ہیں. میرے اپنے کچھ ایکسپیرینسز ہیں اور کچھ میرے پیاروں کے ایکسپیرینس ہیں، میرے جاننے والوں کے ایکسپیرینسز ہیں، جو کہ جن سے میں نے آپ کو یہ ساری بات سمجھائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی ہے تو یہ سمجھا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں جانتی ہوں کہ آپ کی زندگی پہ کرم ہو رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. آپ نے اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، بس شیطان کا کام ہے مایوس کرنا، ہم نے ہونا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.